تو اس نے کہا بھائی تم مجھے کافروں میں لکھ دو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے آپ نے جو بات نئی بیان کی، ہو سکتا ہے وہ ہو جو میرا ذہن کہتا ہے کہ آپ نے چندہ مانگا ہوگا، اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، تو آپ نے کہا کافر ہو کیا؟ تو اس نے کہا ہاں کافروں میں لکھ دو۔ یہ اگر ایسا ہوا ہے تو یاد رکھیں جو شخص کسی کو کفر کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے پہلے وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ جس نے کہا کہ مجھے کافروں میں لکھ دو گویا کہ وہ کفر پہ راضی ہے، تو اس کے لیے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم ہوگا۔ اگر پہلے کسی نے ایسا کیا تھا کہ اس کو اس جملے پہ ابھارا تھا، دونوں تجدید ایمان تجدید نکاح کریں، اور اگر ایسا نہیں تھا، آپ نے کوئی اس کو مجبور نہیں کیا کفر پہ، تو صرف یہ شخص تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر کا سامان اپنے میکے میں دے سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شوہر بعض اوقات بیوی کو تحفتاً چیز دے دیتا ہے تو وہ مالکہ ہو جاتی ہے، اب شوہر اس کو نہیں روک سکتا، وہ جس کو چاہے دینا چاہے دے دے۔ ہاں مستحب ہے کہ شوہر کو انفارم کر دے، اجازت لے لے، چلو شوہر کی دلجوئی ہو جائے گی کہ مجھ سے پوچھ کر ہی دیا ہے، لیکن جب عورت کی اپنی ملکیت کا مال ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ یہ جو بعض شوہر حضرات کہتے ہیں ضمناً بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں، بیوی کما کر لاتی ہے تنخواہ، کہتے ہیں ادھر تو میرا حق ہے اس کے اوپر، آپ کا کہاں سے حق آ گیا؟ ثابت کریں ذرا کہ آپ کا حق ہے۔ یعنی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ شوہر نے کہا کہ چونکہ میں نے تجھے جاب کی اجازت دی ہے اس لیے سیلری مجھے دے، کیونکہ میں نے اپنا وقت تجھے دے دیا ہے، ورنہ میں تجھے منع کر دیتا کہ نہ جاؤ۔ یہ بھی غلط چیز ہے۔ جو عورت کی ملکیت میں چیز آتی ہے وہ اس کی بالکل کلی مختار ہے، وہ چاہے تو شوہر کو دے، چاہے تو میکے میں دے، کر سکتی ہے۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو شوہر کی ملکیت میں ہے۔